رسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ اسلامی معاشرہ جس کی تعمیر و تاسیس مکہ مکرمہ میں ہوئی، بعد میں رفتہ رفتہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا باقاعدہ وہ معاشرہ ایک کامیاب ریاست کی شکل اختیار کر گیا، جس کا ایک دستور متعین لائحہ عمل اور طریقہ کار تھا. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریاست بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 10 سال کے قلیل عرصہ میں اس کی عمل درآمدگی نے پوری عرب کے لوگوں کے، عرب ریاست کے 10 لاکھ مربع میل کے علاقہ میں اپنا ثبوت پیش کیا اور تسلیم کیا گیا. یہ محض کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس مثالی اسلامی معاشرہ کی تعمیر اور شاندار ریاست کے قیام میں حضور علیہ الصلاۃ کی بے پناہ کوششیں، حسن تدابیر، اعلیٰ نظم و نسق کار فرما تھے. پھر حضور علیہ الصلاۃ کی کمال فراست سے اصلاح، تعمیر و ترقی کے لیے اعلیٰ ترین اقدامات کیے گئے، یہاں تک کہ وہ مدنی معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن گیا. اس حد تک بنا کہ اس سے پہلے ایسا ہونا ناممکن دکھائی دے رہا تھا. پورا مدینہ منورہ حرم قرار دیا گیا، جس کے تحت علاقے کے اندر قتل و غارت تو درکنار، ہر قسم کے فتنہ، ہر قسم کے لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کو ممنوع قرار دیا گیا. اور پھر صرف انسانیت کا احترام نہیں بلکہ حیوانوں کا، چرند پرند کا احترام بھی، حتیٰ کہ گھاس پھوس کو بھی مدینہ منورہ کے
معزز قرار دیا گیا، محترم قرار دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس ریاست کی عظمت کو بڑھانے میں اپنا خوب کردار ادا کیا۔ مگر افسوس کہ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات یکسر مختلف ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرہ کی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ ہم سب چونکہ معاشرے کے اجزاء ہیں، حصہ ہیں، اسی لیے ہم سب کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اس کی فکر کرنا ہوگی کہ اس معاشرے کو جو ہماری ایک اصل تھی اس اصل پر واپس کیسے لوٹایا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، دل کی چاہت اور خواہش ہر ایک کے اندر موجود ہے کہ معاشرہ کے اندر عدل و انصاف قائم ہو، اخوت اور بھائی چارہ قائم ہو، آپس کی محبت اور مودت قائم ہو، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہو، والدین کے لیے اپنے بچوں کے فریضہ سے سب کو دوش ہونا آسان ہو، ایک دوسرے کا دکھ درد ہم سمجھیں۔ اس چاہت کے باوجود آج ان خوبیوں سے، ان اچھائیوں سے، ان بھلائیوں سے ہمارا معاشرہ کیوں خالی نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محض سوچنے تک کے غازی تو ہیں، کردار ادا کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس فانی زندگی کے اندر جس کا دورانیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 60 سے 70 سال اوسطاً ہے، ہمیں لوگ خوش اور پر امید کم اور مایوس زیادہ نظر آتے ہیں۔ کوئی گھر میں پریشان ہے، گھریلو پریشانیاں، کسی کو خاندانی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، کوئی اپنے پڑوسیوں سے نالاں ہے، کسی کو سیاستدانوں سے خطرہ ہے، کسی کو ریاست سے مسئلہ ہے، ہر ایک مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ انسان انسان سے ڈرا ہوا ہے، غیبت، چغل خوری، بغض اور حسد کا بازار گرم ہے۔ کسی مومن کی تضحیک و تذلیل آج ہمارا وظیفہ حیات ہے، کسی پر سخت الزام تراشی، بہتان تراشی ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ہر طرف کا کشیدگی کا ماحول ہے، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبانوں میں جھانکے گا تو اکثریت کا جواب نفی میں نظر آئے گا کہ ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی ہی کوشش نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہے، اتنی بے سکونی کا عالم کیوں ہے، بے چینی کا عالم کیوں ہے۔ یاد رکھیں کہ مسائل کے حل کے لیے ہمیں اپنی ماضی کی طرف جانا ہوگا۔ 1450 سال پہلے سے رجوع کرنا ہوگا، اپنی ریاست کا نظام بنانے میں، گھر کا نظام چلانے میں، خاندانی نظام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشکیل کی ہوئی ریاست کی طرف رجوع کرنا ہوگا، خلفائے راشدین کے ادوار سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ وہ کیسا معاشرہ تھا؟ وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں ایمان کی بنیاد پر ہر طرف امن و سکون تھا، عدل و انصاف تھا، رواداری کا نظام قائم تھا، مساوات اور بھائی چارہ کا نظام تھا، اور وہاں کے باسی، اس ریاست کے باسی اخلاص کے علمبردار تھے، متقی کے لوگ تھے، احترام انسانیت ان میں قائم تھا، اسلامی اقدار کی پاسداری کی جاتی تھی، اور اعلیٰ اخلاق کا نہ صرف سبق پڑھایا جاتا تھا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا جاتا تھا۔ ایسے مثالی معاشرہ کے تعمیر اور استحکام کے لیے ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر کیسا کردار ادا کرنا چاہیے، اسی کو قدر تفصیل سے جاننے کے لیے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں مسلمانوں کا انفرادی اور اجتماعی کردار۔
شاعر کہتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت بھی اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتے جو اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرنا چاہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یاد رکھیں کہ ترقی کا مدار کیا ہے؟ کسی بھی قوم کی ترقی اور بقا کا مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس معاشرہ کے افراد اپنے معاشرتی فرائض کس انداز میں سر انجام دے رہے ہیں، کس حد تک سر انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر کردار اچھا نہیں ہے، بحیثیت شہری اجتماعی زندگی میں رہنے کے بنیادی اصولوں سے ناآشنا ہیں، تو یاد رکھیں پھر ہم بد تہذیب اور غیر متمدن تو کہلا سکتے ہیں، ہم سب کو اس وقت تک تربیت یافتہ اور تہذیب یافتہ کہلانے کا حق نہیں ہے جب تک ہم اپنا کردار مکمل طور پر ادا نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں نصابی تعلیم پر، پیشہ وارانہ تعلیم پر تو بڑا زور دیا جاتا ہے، خوب اہمیت دی جاتی ہے، اعلیٰ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز قائم ہیں، مگر نوجوانوں کی تعمیر شخصیت اور ان کے کردار کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نوجوان معاشرے کا حصہ بنتا ہے، باوجود اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے وہ ریاست کو مثالی ریاست بنانے میں ناکام نظر آتا ہے، اس کا کردار نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں کہ فرد معاشرہ کی اکائی ہے، فرد کی اصلاح دراصل معاشرہ کی اصلاح ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس حضور علیہ السلام نے ہمیں دلایا۔ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک حکمران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں والد ہوں تو مجھ سے میری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ میری نگرانی میں، میری حکمرانی میں ہے۔ میں بیٹا ہوں تو اپنے والد کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، بیوی سے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس طرح شوہر کے حقوق ادا کیے، کس طرح اپنے نفس میں اور اس کے مال میں اس کی معاون بنی، اس کی محافظت کی۔ معلم سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور شاگردوں سے معلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہرحال ہر اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار شخص ہے، ہر ایک کی ذمہ داری کا دائرہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کا دائرہ کار اللہ رب العزت نے وسیع بنا دیا، کسی کو محدود دائرہ کار دیا۔ بہرحال ہر ایک حکمران ہے، حکمرانی کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، اور جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے لگائی ہیں ان کو نبھانا ضروری ہے۔ یہی حضور علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ہمارے سپرد کی، ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری پوری نہ کرنے والا بچ بھی جایا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ غفلت کر کے اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو وہ عدالت جس کا عادل اور منصف سمیع و بصیر ذات ہے، علیم و خبیر ذات ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے، اس سے کون بچ سکے گا؟ آج اگر ہم میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں یہ احساس بیدار فرمائے۔ اگر ہم میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے دوسروں پر بجائے تنقید کرنے کے، دوسروں پر بجائے تہمتیں لگانے کے، دوسروں کو بجائے
مسائل کا ذمہ دار ٹھہرانے کے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبانوں میں جھانکے، ہر ایک سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنا احتساب کرے، خود اعلیٰ اخلاق کے حامل بنے، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، کوئی دور ہو رہا ہے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو۔ ہماری ترقی کی ضمانت اسی چیز میں ہے، یہی ہمارے لیے اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کا آپسی، یہ ہمارے لیے عظیم الشان قوت ہے۔ اس قوت کا اندازہ اس شعر سے لگائیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ جب تک بکھرے ہوئے ہیں یوں ہی مار کھاتے رہیں گے، جیسے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ہمیں مظلوم نظر آ رہے ہیں۔ ہماری کامیابی وہ آپسی اتفاق اور اتحاد میں ہے، اخوت اور بھائی چارہ کے اندر ہے، اور ہمارے لیے رول ماڈل وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، مغرب اور یورپ کے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ ہم اپنی اصل بھول کر اگر مغرب کے پیچھے چلنا بھی چاہیں تو یاد رکھیں کہ کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ ہم بن نہیں سکتے، اور اپنا کچھ رہے گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے، ہمارے ہاں کامیابی کچھ اور چیز کا نام ہے، اور غیر مسلموں کے ہاں کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے۔ اسی لیے ہم نے ان کو دیکھنا ہے جو ہمارے ہاں کامیاب ہیں، اور ہمارے ہاں کامیاب کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کی ذات کامیاب ہے، خلفائے راشدین کامیاب ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے رول ماڈل بھی نہ امریکہ ہے، نہ روس ہے، نہ یورپ ہے، نہ مغرب ہے، ہمارے ہاں رول ماڈل حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں کامیابی، ہمارا معاشرہ ترقی کب کرے گا، ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم دین کے بتائے ہوئے اصول اور تعلیمات پر عمل کریں گے ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ اغیار کی پیروی کر کے یاد رکھیں کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے ٹل لگا لیں، کیونکہ بنیادوں میں فرق ہے۔ بنیاد میں ہی جب فرق پڑ گیا، اوپر عمارت آپ کیسے ان کے حساب سے کھڑی کریں گے جبکہ آپ کی بنیاد ہی کسی اور چیز کے لیے تھی؟ تو اسی لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ایک مسلمان کے لیے وہ ضروری کیا ہے؟ وہ ہے اپنے عقیدہ کی اصلاح کرنا۔ اور عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس عقیدہ کو دل کے اندر جگہ دینا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، خالق وہی ایک ہے، مالک وہی ایک ہے، یہ دل کے اندر پختہ یقین بٹھائیں گے تو کامیابی کی بنیاد چل پڑے گی۔ اور جتنا عقیدہ قیامت مضبوط ہوگا اتنا ہمارے اس 5-6 فٹ کے جسم سے اعمال صادر ہوں گے۔ آج زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، لیکن ہمارے اعمال سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آئے دن جنازے اٹھاتے ہیں، وقتی اثر ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھنا، ختم نبوت پر یقین رکھنا، اور حضور علیہ السلام کو ہدایت کا آخری معیار ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کو رول ماڈل ماننا یہ بھی ضروری ہے۔
تو سب سے پہلی جو ضرورت ایک مسلمان کے کامیاب ہونے کے لیے ہے وہ عقیدے کی مضبوطی ہے۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے ہی اعمال اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اور دوسرا کام صالح لوگوں کا انتخاب، اجتماعی طور پر ایک نظم کو چلانے کے لیے، نظم و نسق کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، حکمران ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا صالح ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک مقولہ عربی مشہور ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ تو حکمرانوں کا صالح ہونا بہت ضروری ہے، وہ صالح ہوں گے تو لوگوں سے نیک اعمال کروائیں گے، اہمیت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور حکومت اور ریاست یہ دو جڑواں بھائی ہیں، دونوں میں سے ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا اسلام کی مثال عمارت کی سی ہے اور حکومت کی مثال نگران اور حکمران کی سی ہے، جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے، اور عمارت مضبوط کیسے ہوگی؟ عقیدے کے ساتھ۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام کی عمارت یہ مضبوط نہیں ہوگی تو کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اور جس عمارت کا نگران نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ریاست کے اندر عادل حکمرانوں کا ہونا، صالح حکمرانوں کا ہونا یہ اسلام کے لیے بھی ضروری ہے اور اس ریاست کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور پھر حکمرانوں کے بعد خواص، علماء کرام کی مختلف، جن کو اللہ رب العزت نے حکمرانی اور نگہبانی میں وسعت دی ہے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر ایک جب اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو ہماری کامیابی آگے اور چل پڑے گی۔ انفرادی طور پر بھی کامیاب ہوں گے، اجتماعی طور پر بھی کامیاب ہوں گے۔ پھر ریاست کے اندر ایسے اداروں کا قائم ہونا ضروری ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری جن کے سپرد ہو، وہ معاشرہ کے اندر بگاڑ کو دیکھیں، اس کے سد باب کو سمجھیں، کوشش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلاتا ہو، یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتا ہو، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتا ہو۔ اور یہ کتنا ضروری ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، کامیابی چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر ان اداروں سے جدید تقاضوں کے مطابق کام لیا جائے جس سے لوگوں کے اندر دینی اقدار اور اسلامی طرز حیات کو فروغ دینے میں آسانی ہو۔ اسی طرح اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے، تو پھر ہمیں اپنا تعلق مسجدوں سے مضبوط بنانا ہوگا، مسجد کو مرکزی حیثیت دینی ہوگی، اور لوگوں کے دلوں میں مسجد کا احترام ڈالنا ہوگا، اس کے سماجی حیثیت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، یاد رکھیں کہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں، مگر ایسے تعلیمی اداروں کی اہمیت ہے کہ جو انفرادی اور اجتماعی شعور بیدار کرے۔ معذرت کے ساتھ، جو ریوڑیوں کی طرح ڈگریاں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے طلباء کے اندر اسلامی اقدار راسخ کریں، نصاب کی جانچ پڑتال ہو، اور جو مضامین اسلام کے خلاف ہوں، اسلام کی روح کے خلاف ہوں، دین کی روح کے خلاف ہوں، ان کو حذف کیا جائے۔
اور یہی وہ علم ہے جو دین سے دور کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے علم نافع مانگا کرو اور غیر نافع علم سے پناہ مانگا کرو۔ وہ علم یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ وہ علم جو دین سے دور کر رہا ہے، جس علم کے سبب والدین کا احترام دلوں سے نکل گیا ہے، وہ علم جو انسان کو معاشرے کے مفید بنانے کے بجائے غیر مفید بنا رہا ہے، یاد رکھیں وہ دنیاوی اعتبار سے فرد کو جتنا بھی فائدہ پہنچا رہا ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ علم غیر نافع ہے، اور یہی وہ علم ہے جس سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پناہ مانگو۔ علم اصل ہے ہی وہ کہ جو اللہ رب العزت سے قریب کر دے، جو انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو، جو اللہ رب العزت سے دور کر دے، اسلامی اقدار سے دور کر دے، اسلامی روایات سے دور کر دے، وہ علم غیر نافع ہے۔ اور اس علم سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگنے کی، دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، ان میں سے ہم میں سے ہر ایک اس پر عمل کرا سکتا ہے کہ مثلاً اب یہ تعلیم ہے تو اپنے بچوں کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کریں کہ جو ہمارے بچوں کو دین سے دور نہ کریں۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ تو سارا کام حکمرانوں کا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے، نہیں، ہم میں سے ہر ایک اس پر عمل کرے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ کامیاب ہو، تعمیر و ترقی ہو، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ دولت اور وسائل دولت وہی ہوں جن کو شریعت نے دولت اور وسائل دولت قرار دیا ہے، اور ان کا استعمال اسی طرح ہو جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ ان تمام ذرائع پر پابندی ضروری ہے جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا، جو عوامی بہبود کے خلاف ہوں۔ ہمارے معاشی نظام میں سود، رشوت، ذخیرہ اندوزی، لوٹ گھسوٹ کے تمام صورتیں بند ہونی چاہیے، تب ہمارا یہ معاشرہ کامیاب ہوگا۔ اسی طرح حدود و تعزیرات جو اللہ رب العزت نے جرائم کی سزائیں بتائی ہیں، ان کا نفوذ، ان کا نافذ کرنا بڑا ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کامیاب ہو۔ قانون کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے جو اسلامی سزائیں اللہ رب العزت کی مقرر کردہ ہیں، ان سزاؤں کا نفاذ ضروری ہے، اور اسی سے معاشرہ کے غیر صالح اور فتنہ انگیزوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، ورنہ یہ خواب ہی ہے کہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسی طرح معاشرہ کے اندر عدل و انصاف ضروری، اور اس کی بنیاد بھی ہم اپنے گھر سے کریں گے۔ جتنا ہماری رعایا ہے ہم سے اس کی پوچھ ہونی ہے، جہاں تک ہماری حدود ہیں، جتنی اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، وہاں تک یہ تمام باتیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے سوال نہ کریں کہ میں نے ایک ذمہ داری لگائی تھی اور تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دنیا کے اندر بہانے چلتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کیسے بہانے ہم چلائیں گے؟ تو عدل و انصاف قائم کرنا ضروری ہے، چاہے وہ اولاد کے درمیان ہو، چاہے اللہ رب العزت نے کوئی عہدہ دیا، ایسا مقام آ گیا کہ وہاں عدل و انصاف قائم کرنا ضروری، تو وہاں عدل و انصاف قائم کریں۔ اور اس کے قیام کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل قائم کرو۔ عدل قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم متقی بن جاؤ گے، اللہ رب العزت صفت تقوی عطا فرمائیں گے، اور فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے، ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر کامیاب ہو جائیں، تو پھر آپس کا اتفاق اور اتحاد اور بھائی چارہ قائم کرنا ہوگا۔
اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خاندان، ایک کنبہ، بلکہ ایک فرد قرار دیا. فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ایک امت ہو. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں ایک ہی تمہارا رب ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں نہ پڑو. انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. حضور علیہ السلام نے معاملہ اور سمیٹ دیا. فرمایا المؤمنون کرجل واحد، تمام مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح ہیں. ان اشتکا عین اشتکا کلو، ان اشتکا رأس اشتکا کلو. اگر اس کے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اس کے سر میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. ویسے ہی مسلمانوں کے درمیان ایسا اخوت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو پورے مسلمان اس کی تکلیف محسوس کریں. اگر یہ تکلیف محسوس کریں گے تو یقین کریں کہ ہماری کامیابی وہیں سے شروع ہو جائے گی. پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہماری طرف میلی آنکھوں سے دیکھے. اسی طرح آپسی تعاون، تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ رب العزت کا حکم کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی کے کاموں میں. اور کس حد تک تعاون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے غور کرے کہ کس حد تک اللہ رب العزت نے تعاون کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں. لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ رب العزت کے راستہ میں قتال نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں ان کی مدد نہیں کرتے. کون کمزور لوگ؟ فرمایا الذین یقولون، جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. ایسے لوگوں کی تم مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ دیکھیں، یہ مدد کرنے کا حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ مدد کرنے کا حکم ان کو کہ جو خود خوشحال ہوں. آپسی بھائی چارہ اور تعاون اس حد تک کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو مظلوم دیکھو تو اس کی مدد کرو. تم کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اور پھر اسلام نے حقوق رکھے ہیں، والدین کے حقوق، ان کے ساتھ تعاون، خاندان کے حقوق، جس جگہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق. ہمسایوں کے حقوق مثلا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم ہمسایوں کے حقوق کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ہمسایوں کے آپسی حقوق ایسے ہیں کہ اگر کوئی ہمسایہ تم سے مدد طلب کرے اس کی مدد کرو، قرض مانگے اس کی مدد کرو، مالی بدحالی کا شکار ہو تب بھی اس کی مدد کرو، بیمار ہو اس کی عیادت کرو، فوت ہو جائے جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ. اپنے گھر کی عمارت جب آپ بنانے لگو تو اس انداز میں تعمیر نہ کرو، اس انداز میں تعمیر نہ کرو کہ اس کے گھر کی طرف آنے والی ہوا رک جائے. ہاں وہ اجازت دے دو تب اجازت ہے. اسی طرح فرمایا کہ کوئی چیز لے کر آؤ اس کو تحفہ بھیجو، اور ساتھ والا اگر کمزور حال ہے تو اپنے بچوں کو کوئی میوہ جات جو ان کے لیے لے کر آئے ہو باہر نہ لے کر جانے دو کہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. اور فرمایا کہ ہمسایوں کو اپنے پکوان کی خوشبو سے پریشان نہ کرو، ہاں ان کو تھوڑا سا بھیج دیا کرو. یہ ہیں اسلام نے ہمسایوں کے حقوق بتا دیے جن کے حقوق ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ابھی میں نے یہ بات شروع کی، ایک طرف سے آواز آئی کہ آج تو ہمسایوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ہم تو اس مقام پر کھڑے ہیں. اور اسلام نے کیا حقوق بیان کیے، کس طرح تعاون کا اسلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری حالت کیوں تبدیل نہیں ہو رہی.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے اللہ رب العزت ہماری حالت کو نہیں بدلیں گے. یہ اللہ رب العزت نے اصول قرآن پاک میں بتا دیا. تو یہ چند وہ اصول تھے جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے. ان سے رہنمائی کرتے ہوئے عمل کر کے ہم جہاں اچھے انسان بن سکتے ہیں وہیں اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں. کہا جاتا ہے جی مساجد کے اندر ثواب حرام حلال تو بتایا جاتا ہے، اچھے انسان بننا نہیں بتایا جاتا. یہ اچھے انسان بننا ہی تو بتایا جا رہا ہے. اچھے مسلمان بنیں گے تب ہی ہم اچھے انسان ہوں گے، کیونکہ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ ہمارے ہاں معیار کچھ اور ہے، ان کے ہاں معیار کچھ اور ہے. ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ ہم اچھا انسان اگر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اچھا مسلمان بننا پڑے گا. اچھے انسان خود بخود بن جائیں گے اور بہت اچھے انسان بن جائیں گے. ایسے اچھے بن جائیں گے کہ اگر اغیار ہمارا مقابلہ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے. تو اسی لیے ان پر عمل کریں. یہ ہمارے لیے جب مفید ثابت ہوں گے انفرادی طور پر تو اجتماعی طور پر بھی ترقی کا پہیہ چل پڑے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر فرد اپنی اصلاح آپ کے اصول کو اپنائے. سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح خود کریں، پھر دوسروں کی اصلاح کریں. اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں. اپنی ذات کی اصلاح ہو گئی تو ہماری زبان میں جہاں اللہ رب العزت تاثیر رکھیں گے وہیں پر لوگوں کے سامنے ہمارا اپنا ذاتی عمل شامل ہوگا تو اصلاح مزید ہوگی، لوگوں پر مزید اثر ہوگا. یوں ہم خود بھی اسلامی معاشرہ کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور دوسروں کو بھی مفید بنانے کا سبب بنیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.